کچھ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا تو کلام کو جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. یہ واضح ہو گیا کہ کیا نہیں کرنا, یہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی بات نیت کی تجدید کرنی ہے. دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں معتبر ترین کتابیں, پہلی حدیث مشترک ہے اور وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کوئی بھی پوسٹ کرنے سے پہلے, کامنٹ کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا دین کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اس کی نیت کریں اور پوسٹ کریں. تو یہ پہلا عملی کام ہے جو کرنے والا ہے. دوسری بات جو کہ عملی بات ہے اور مکالمے کا پہلا اصول ہے وہ یہ کہ تہذیب سے گفتگو کرنی ہے اور حکمت سے گفتگو کرنی ہے. سورہ النحل کی 125ویں آیت کہ لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے, اور جو اس رستے پر چلنے والا ہے اس سے بھی خوب واقف ہے. تو یعنی یہ مناظرہ بھی جو ہے انتہائی حکمت کے ساتھ کرنا ہے. یعنی اب تو یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ جب تک ہمارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ مخاطب اور متکلم کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں, ہمیں مناظرہ محسوس ہی نہیں ہوتا. تو قرآن مجید میں ہرگز اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ انتہائی محبت سے اور حکمت سے بات کرنے کو کہا گیا ہے. تیسری بات یہ کہ جب مکالمے کا آغاز ہو جائے تو جو باتیں مشترک ہیں پہلے اس کی جانب آیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے دیکھیں کہ کون سی کامن ٹرمز ہیں آپ کے بیچ میں. لہٰذا قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں باتیں ہیں پہلے اس کی جانب آؤ, اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں, اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھے. ٹھیک ہے, تو یہ بات کہ جی آپ نے پہلے مشترک باتوں پہ آنا, اختلافی باتوں پہ نہیں آنا, یہ ایک سبق موجود ہے اس میں. اور یہ کہ ترتیب میں گفتگو کرنی ہے, یعنی پہلے آپ نے سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں بنا شرک کے ہم لوگ. تو یعنی اگر آپ کسی ملحد سے گفتگو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خدا کو ہی نہیں مانتا, وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, اور آپ اسے یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی, ٹھیک ہے, اور قرآن مجید میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں تھا. تو یہ سراسر حماقت ہے اور یہ ایک صحیح لا حاصل ہے, لہٰذا اس کو اوائڈ کیجیے. چوتھی بات یہ کہ بات کو دلیل سے کرنی ہے, مخاطب سے بھی دلیل کا تقاضا کرنا ہے, اور دلیل بھی قرآن اور سنت کے نصوص سے ثابت ہونی چاہیے. لہٰذا سورہ القصص کی ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں کہ کہہ دو اگر سچے ہو تم تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو. دونوں کتابیں کون سی؟ تورات اور انجیل سے, تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں. یعنی اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ وہ ان سے کہیں اپنے مخاطبین کو کہ تورات, انجیل یا کوئی اس سے بڑھ کر اگر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے جس سے تم اللہ کی بات کو پروف کر سکتے ہو تو وہ بطور دلیل لے آؤ, میں اسے مان لوں گا. لہٰذا ہم دلیل سے بات کرنے والے لوگ ہیں, دلیل کو ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور دلیل کون سی ہوگی؟ جو کہ دین کے نصوص کے اوپر ہو. تو یہ اس میں ایک بڑا سبق موجود ہے. پانچویں بات یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں مان رہا آپ کی بات, یعنی آپ نے اسے فل سمجھانے کی کوشش کر لی لیکن وہ صرف بحث کرنا چاہتا ہے, تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ محبت سے اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں, انہیں سلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کوئی ایسا سلام نہیں ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جاہل کہنے کے لیے کہتے ہیں بھائی السلام علیکم, تاکہ وہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ بھائی قرآن کی روح سے مجھے جاہل کا ہے. نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں. آپ کو یہ احساس ہے کہ یار یہ شخص جذبات سے مغلوب جاہل ہے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ سکون عطا کرے کہ جس سکون سے اللہ نے مجھے نواز رکھا ہے. تو یہ دعا ہے جو آپ دیتے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور ایک آخری بات جو میں اس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دعوت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی. یعنی دعوت کا لازمی انگریڈینٹ جو ہے وہ محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنی امت کے لیے روتے تھے, اور امت مشرکین کی, یعنی یہ نہیں کہ وہ مسلمان کہ بھائی وہ ایمان نہیں لا رہے, آپ اسی کے لیے رو سکتے ہیں جس سے آپ شدید درجے کی محبت کرتے ہو. بعض اوقات آپ اپنی اولاد اور اپنے والدین کے لیے بھی نہیں رو پاتے, اس کے لیے اتنی زیادہ محبت جو ہے وہ ضروری ہے. تو محبت کے ساتھ دعوت دیجئے, یہ نہ کیجئے کہ صرف آپ بحث کر رہے ہیں, بلکہ ان کے لیے دعا کیجئے, ان کے لیے محبت, ان کے لیے درد دل محسوس کیجئے. تو یہ اہم چیز ہے. خیر جناب, جب اسٹوڈنٹ تھا میں زمانہ طالب علم میں تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ چشم ساقی کی عنایات پہ پابندی ہے, ان دنوں وقت پر حالات پر پابندی ہے,
ہر محفل میں ہر چیز پہ ہر بات پہ پابندی ہے، باطل پر اطلاق، حق آفات پر پابندی ہے، اور اتنی دیر میں جو کچھ گفتگو آپ سے کہہ ڈالی تو یہ گھڑی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اوقات کی پابندی ہے۔ میرا وقت مکمل ہو گیا جو مجھے دیا گیا تھا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو باتیں میں نے حق کہی اللہ پاک اسے آپ کے کردار کا لازمی حصہ بنا دیں، اور جو بات غلط کہی اسے آپ کی یادداشت سے محو کر دیں، اور آپ کو خیر عطا کریں اور آپ کی ذات سے خیر ہی کا صدور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔